الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبب من شئت فإنك مفارقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم جناب مخدوم مکرم مخدوم زادہ مخدوم علماء صلاح حضرت مولانا فضل الرحمن صدق خاص دام برکاتہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے ولیوں کی شان بیان کر کے ولایت کی تعریف کی ہے کہ ولی کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کہہ کر اللہ سنو، پوری دنیا کو متنبع کیا ہے کہ اللہ سنو، غفلت میں نہ رہو، میرے پیارے کون ہوتے ہیں، ان کو میں کیا دیتا ہوں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف اور غم یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے اور غم ماضی کا ہوتا ہے۔ انسان کو ماضی میں کوئی قصہ پیش آیا، وہ ہمیشہ اس کو تکلیف دیتا ہے، یار میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ ایسا ہوا۔ خوف وہ ہوتا ہے جو مستقبل میں کوئی بات پیش آتی ہے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیاروں کو ان دونوں چیزوں سے محفوظ کر رکھا ہے، خوف اور حزن سے۔ صاحب کا کوئی واقعہ پیش آیا تو رضا بالقضاء کا عقیدہ آ جاتا ہے کہ میرے اللہ کی یہی رضا تھی تو میں بھی راضی ہوں۔ حکیم علامہ تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخلاص سے اونچا مقام رضا بالقضاء کا ہے، خدا کے فیصلے پر راضی رہنا۔ اگر اس وقت ایسا واقعہ نہ ہوتا جو ہو گیا، شاید نتیجہ خراب نکلتا، لیکن اسی میں خیر ہے جو میرے اور آپ کے رب نے چاہا۔ ہمارے حضرت والا شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں واقعہ سنایا۔ حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شرقیہ کے جو بانی ہیں کہ علامہ تھانوی کے بڑے خلیفہ ہیں، بعد میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے بعد چلہ لگانے کے لیے گئے 40 دن کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں وقت لگانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے ایک شرط تو یہ لگائی کہ پہلے اپنی بیوی سے یہ لکھوا کر لاؤ کہ تم اس کو تنگ نہیں کرتے۔ یہ سن لے بیویوں کو گھرکیاں مارنے والے، عورتوں کا خیال نہیں کرتے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جو دنیا دار ہوتا ہے وہ مونچھوں کو ہمیشہ تاؤ دیتا رہتا ہے بیوی پر روب ڈالنے کے لیے، اور جو صوفی ہوتا ہے وہ ہمیشہ عرش پر رہتا ہے، تسبیح پکڑے رہتا ہے، اس نے کوئی خبر نہیں لینی۔ تو ہر ایک گھر میں ایسے ڈرتا ہے کہ اگر ہم کچھ بھی بولیں گے کہ عرش سے نیچے نہ گر جائے۔ بندی کا خیال کون کرے گا؟ اس لیے ہمارے بخاری شریف میں اور شمائل ترمذی میں، بخاری میں بھی روایت ہے
کہ میں نے ترمذی نے بڑی تفصیل سے 11 عورتوں کی کہانی بیان کی ہے، تو اس میں ایک جو ہے نا وہ سکا لا یولج الکفہ لیعمل بسا، کہ میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی پوچھتا نہیں کہ مجھے غم کیا ہے. اور ایک مولوی بھی ہے اس میں، وہ دیکھا ایک یہ آتا ہے سارا کچھ کھا جاتا ہے، پورا اکیلا ہی رضائی لے کے سو جاتا ہے، کچھ پرواہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسرا فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند میں دوبارہ جا کر تمہیں دورہ کرنا ہوگا. حضرت تعالیٰ کے مفتی سے دوبارہ دورہ کیا جا کر. تو وہاں حضرت جب وقت لگا رہے تھے تو پیچھے سے بچے کی بیمار ہونے کی خبر آئی کہ بچہ اتنا شدید بیمار ہے کہ کسی وقت بھی دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے. تو بہت پریشان ہو کر حضرت خان میرا خدمت میں ہے، حضرت گھر سے یہ خط آیا ہے اور میرا دل سخت تشویش میں ہے اور بہت پریشان ہوں. حضرت خان میرے سامنے بٹھا لیا اور میں کہ یہ بتاؤ مفتی صاحب، یہ جو تکلیف آئی ہوئی ہے آپ کے بچے پر اور اس کی وجہ سے آپ کو بھی تکلیف ہے، پہلے تو یہ بتاؤ کیا اس میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا اچھا آدھا فائدہ اللہ تعالیٰ کا ہے آدھا تمہارا ہے؟ کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہا کہ اچھا کسی کا کوئی بھی فائدہ نہیں؟ کہا کہ اللہ کی ذات تو آپس کام نہیں کرتی، لاہ و لعب کا کام تو کرتے نہیں جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو. تو کہا کہ چوتھا ایک ہی استعمال ہے کہ آپ ہی کا فائدہ ہے، آپ ہی کا فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو ہمارے پیارے ہیں انہیں ماضی کا کوئی غم نہیں، قضا بالقضا، اور دنیا میں بھی نہیں آخرت میں بھی نہیں، وہاں بھی نہیں پچھتائیں گے، اس لیے کہ اللہ کو راضی کیا ہوگا، یہاں اللہ کے لیے محنتیں کی ہوں گی اور خوش ہوں گے. انہیں کوئی غم نہیں ہوگا کہ یار یہ کیا وہ کیا وہ کیا. اس لیے میں یاد رکھو ایک ہی درجہ ایسا ہے، وہ ہے اللہ کی دوستی کا درجہ، کہ جن کو وہاں کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا. ورنہ ہر لیول کا آدمی پچھتائے گا، میں یہ کر لیتا میں وہ کر لیتا، نیک بھی پچھتائیں گے بد بھی پچھتائیں گے. لیکن جو اللہ کی دوستی اس دنیا میں حاصل کر لیتا ہے وہ تو اللہ کے پہلو میں بیٹھا ہوگا، وہ کس بات پر پچھتائے گا؟ ان المتقین فی جنات والنہر فی مقعد صدق عند ملیک، اللہ کے پاس بیٹھا ہے، اس کو کوئی پچھتاوا نہیں. باقی سب طبقات پچھتائیں گے، ہم یہ کر لیتے وہ کر لیتے یہ کر لیتے. لیکن اگر مجھے آپ کو اللہ اپنے فضل سے اور اپنی مشیت سے اور رحمت سے دوستی عطا فرما دیں اور یہ قلب جب دنیا سے جائے دوستوں والا قلب بن کر جائے، اس کو کوئی پچھتاوا نہیں. فرمایا ولا هم يحزنون، انہوں نے کوئی غم نہیں، دنیا میں بھی کوئی غم نہیں، آخرت میں بھی کوئی غم نہیں، اور نہ خوف ہے. تبھی خوف ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تبھی خوف ہوا، ایک وقت میں انسان کو کوئی چیز تو خوف آ جاتا ہے لیکن اس کو استقرار نہیں ہوتا. یاد رکھو یہ ایسے ہوتا ہے کوئی کسی کو ڈراوا دے تو آدمی تھوڑا سا ڈر جاتا ہے، بعد میں کہتا ہے اچھا تو ہے، ابھی میں تجھے پوچھتا ہوں تو ایسے کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا تبھی، واللہ مستدبرا قرآن نے کہا کہ بھاگے، پیٹ پھیر کر بھاگے. جب اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف، فوراً آئے منہ میں ہاتھ ڈال دیا. فإنی لا أخاف لدی المرسلون، کہا کہ میرے پیارے ڈرا نہیں کرتے. یہ جو حزن یہ جو خوف ہے یہ طبی طور پر آتا ہے لیکن اس کو دوام نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا اندر کھا جائے، کیونکہ اندر غیر کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. اندر تو مولا ہے، اللہ کی تجلی ہے، اللہ کا نور ہے. جب قلب خدا کے انوارات سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی دوستی سے بھرا ہوا ہے تو غیر کے لیے تو جگہ ہی نہیں ہے. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے یہ جو آیت ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلہ، کہ بلقیس نے کہا تھا سلمان السلام نے جب فوجیں بھیجنا چاہی تو سب نے کہا ہم بڑے طاقتور ہیں ہم لڑائی کریں گے. انہوں نے کہا نہیں تمہاری بات اپنی جگہ ہے، لیکن بادشاہ جب کسی ملک میں آتے ہیں تو وہاں پر تباہ و بربادی کر دیتے ہیں اور بڑے بڑے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جب اللہ کی تجلی کسی قلب میں آتی ہے اس کے اندر جو بت بھرے ہوئے ہیں، کبر کے، عجب کے، بخل کے، شہوت کے، غصے کے جو بت بھرے ہیں، وہ تجلی آ کر سب کو گرفتار کر کے ذلیل و خوار کر دیتی ہے اور اللہ کے جھنڈے کو بلند کر دیتی ہے. صاحب عزت علم پر کشت، جب وہ صاحب عزت اپنے جھنڈے کو کسی دل پر کھولتا ہے، جہاں سر بجے
عدم بکشت پورا عالم نگاہوں سے گر جاتا ہے انسان. جب اللہ تعالیٰ اپنا جھنڈا کھولتے ہیں کسی قلب کے اوپر میرے دوست، جگہ ہی نہیں ہے، وقتی چیز ہے، سبھی چیز ہے. اللہ نے فرمایا یہ ہمارے پیاروں کو ہم یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آخرت تو خیر کیا کام ہوگا، بات تو دوستی ہی دوستی. دنیا میں تو دشمن بھی ہیں اور بہت سے حالات پیش آتے ہیں، پیاروں کو بھی حالات پیش آتے ہیں، غیر کوئی پیش آتے ہیں، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے کہ ملمت پاتان فرماتے ہیں وہ ایک مصیبت اللہ کے پیارے پر آئے وہ اسی جیسی مصیبت اس پر آئے جو دنیا دار شخص ہے. اور میں دونوں کو کیفیات میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. ایک بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا اندر سے بھی باہر سے، اور یہ اللہ کا جو پیارا ہے اس حالت میں بھی مولا کو پالے گا. وہ غم بھی اس کو مولا کے قریب لے جائے گا. یاد رکھو مولا سے دوری نہیں، مولا کے قریب لے جائے گا وہ غم. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جو غم ملا غم جانا بنا دیا، آلام روزگار کو آسان بنا دیا. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں روزانہ زندگی ہماری آسان ہو، آلام روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ملا غم جانا بنا دیا. اللہ تو خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں. کہتے ہیں نا جنگ میں گرہ چناب میں سیلاب آنے لگا، شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ حیات سے لوگوں نے کہا بزرگوں دعا کرو. نے کہا کل سارے پھاوڑے لے آنا، کسیاں لے آنا. لوگوں نے سمجھا کہ شاید حضرت جو ہیں بند وغیرہ بنوائیں گے یا بند کو مضبوط کریں گے. گائے کا کہا کہ توڑو اس بند کو. انہوں نے کہا حضرت آج ہی ڈوب جائیں کل کے ڈوبتے. فرمایا جدھر مولا ادھر شاہ دولہ. یہ لفظ زبان سے نکلنا تھا تو سیلاب کا رخ ہی تبدیل ہو گیا. تو چنا خواہد خدا خواہد چن. یاد رکھو تو جو چاہے گا خدا بھی وہی چاہے گا. لیکن کب مید جزا مراد متقی، اللہ متقی بندوں کی دل کی مراد بھی پوری کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ نے تو دعا چھوڑ دی تھی کرنا، تو جو دعا کرتے پوری ہو جاتی تو ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ سارے یہیں کچھ مل جائے، مجھے تو آخرت میں چاہیے. یعنی دل کی مرادیں پوری ہونے شروع ہو جاتے، دعا بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ اپنے پیاروں کے قلوب پر جھانکتے ہیں. ان کے دل میں جو تمنا بھی ابھرتی تمنا کو بھی پوری فرماتے ہیں. رابطہ ہے نا، رابطہ ہے. حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست نہیں کی تھی. مفسرین نے لکھا ہے تفسیر مظری میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ جبریل السلام آئے تھے، میں آپ کو پکڑوں؟ کہا کہ ہٹ جاؤ بیچ میں سے، تو کون ہوتا ہے؟ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. انہوں نے کہا اچھا میں اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کہا کہ اللہ کو علم ہے؟ کہا کہ علم ہے. کہا کہ علم ہو بحالی مستغنن عن سوالی. اگر میرا علم ہے تو مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ناز اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد تھا کہ میرا اگر جاری اور خلت کا رشتہ ہے تو پھر اللہ کو جب علم ہے تو مجھے دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یا نار کونی بردم والسلام علی ابراہیم. ٹھنڈی ہو جائے، ارے آگ ٹھنڈی ہو گئی. لیکن اللہ کے پیارے کیسے بنیں گے؟ الذین آمنوا، دو ایمان لاؤ. نمبر 1 الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو ایمان دیا. میں شیخ فرماتے 50 نمبر ہم سب کے پاس ہے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو تقوی کے ساتھ رہتے، گناہوں سے بچتے رہتے. کانوا یتقون، یہ عجیب بات ہے. آمنو ماضی ہے، یتقون حال اور مستقبل ہے. فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے. آمنو ایک دفعہ انشاءاللہ جب انسان ایمان لے آتا ہے، اتنی جلدی جانے والا نہیں ہے، یاد رکھو. اتنی جلدی نہیں جاتا. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا، ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے حضرت اچانک، وہ کلمہ ہی نہیں پڑھا اس نے، تو اس کی موت ایک کلمے پر ہے یا نہیں؟ فرمایا اگر زندگی میں ایک بار کلمہ پڑھ لیا تھا اور اس کلمے کے خلاف زندگی میں کوئی کلمہ نہیں کہا تو پہلے کلمے پر ہی اس کی موت ہے. یہ جو آتا ہے کہ آخری وقت میں کلمہ زبان پر ہو، یہ ایک زائد فضیلت ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ دوسرے بے ایمان مرے ہیں، وہ بھی ایمان ہی کے اوپر مرے ہیں. یہ ایک زائد فضیلت ہے کہ اگر آخری وقت اللہ کا نام زبان پر ہوگا دخل جنت میں جائے گا. لیکن اس کا مطلب اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، یہ ہوا اور مر گیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ اس کلمہ جو پڑھا اس کے خلاف زندگی بھر اگر کوئی کلمہ نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ اسی کلمے پر ہی اس کو موت قرار دیتے ہیں. آمنو ماضیلا ہے. حضرت مفتی حسن صاحب رحمہ اللہ جب وفات پانے لگے، حتم اللہ ادریس صاحب
کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جامع شرفیہ میں آ گئے تھے. پہلے شیخ الحدیث وہی تھے وہاں پر، ہمارے والد صاحب کے استاد تھے، بلکہ حضرت والد صاحب کو یہاں بھیجنے والے بھی وہی ہیں بہاول نگر میں، کیونکہ حضرت والد صاحب ان کے خادم تھے اور دیوبند میں رہتے تھے. تو ہم نے فرمایا تھا بھائی میں بتاؤں گا تو نے کہاں جانا ہے، تو یہاں سے سید بدر عالم میٹھے نے خط دیا کہ ہمیں ایک استاد کی ضرورت ہے جو منطق فلسفہ جانتا ہو، اور میں نیاز محمد بہاول نگر چلا جاؤں. ان کا حضرت پتہ نہیں کون سی جگہ ہے، یہ تو بہت دور ہے، کہیں پتہ نہیں ہندوستان سے باہر ہے کہیں. انہوں نے کہا دیکھ تجھے اردو صحیح نہیں فصیح نہیں آتی، تو گلابی اردو بولتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کی زبان بھی اردو نہیں ہے، تو جیسی ان کی اردو ویسے تیری اردو. اگر تو ہندوستان میں کہیں رہے گا تو فصیح اردو چاہیے. حضرت مولانا غلام رسول خان صاحب بڑے استاد الکل ہیں، بڑے استاد الکل، یعنی ان سے آپ سمجھیں کہ 3 طبقات نے ان سے علم حاصل کیا ہے. اونچے درجے کے طبقے نے بھی، یہ جو بڑے بڑے حضرات ہیں یہ بھی ان کو بھی استاد ہے، قاری طیب صاحب وغیرہ کے بھی، اور بعد میں چھوٹے چھوٹوں نے بھی حاصل کیا، کیونکہ حضرت بڑے طویل عمر تھے، جامع شرفیہ میں بعد میں استاد رہے، اور بڑے اکابر بھی ان کے شاگرد تھے اور چھوٹے چھوٹے بھی ان کے شاگرد تھے. تو وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے. تو کہتے تھے مجھے جیسی اردو آتی ہے اے ہندوستانیوں تمہیں بھی نہیں آتی. طالب علم تو اپنا مزاج رکھتا ہے، طالب علم کے اپنا مزاج ہوتا ہے، فوراً کوئی نہ کوئی طالب علم سوال کر، حضرت اچھا آپ کو اتنی اردو اچھی آتی ہے تو یہ بتاؤ کریلا اور نیم چڑا کا معنی کیا ہے؟ کریلا اور نیم چڑا، حضرت اس کا معنی کرے. بدر سوچنے لگ گئے، تو میں ویسے تو سب ٹھیک ہے لیکن یہ لفظ اور نے معنی خراب کیا، اگر بیچ میں اور نہ ہو تو سیدھی بات ہے کریلا نیم چڑا، یہ اور جو بیچ میں آیا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہے. یہ یا تو تم جملہ غلط کہہ رہے ہو، آگے حضرت دیکھا نا آپ کو اردو صحیح یا پوری نہیں آتی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کریلی کی بیل ہو وہ ویسے کڑوا ہوتا ہے کریلا، اور پھر نیم کے اوپر چلی جائے تو اس کی کڑواہٹ کا کیا حال ہوگا. تو حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نے یہاں بھیج دیا، مولانا ادریس صاحب نے، اور یہ بھی استاد تھے، اور یہاں بہاول نگر والوں کی لاٹری کھل گئی، یہ لاٹری کھل گئی. یہاں جو ہے جو موجے اور بہارے ہیں حضرت یہاں تشریف لائے. حضرت کے والد صاحب حضرت مولانا عبداللہ درخواست صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یاد ہے میری عمر 4-5 سال کی تھی، اور جیسے چھوٹے بچے اس زمانے میں آج کل کے تھے تو بچوں کا لباس بھی اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ وہ بڑا VIP ہے، اس کو عزت دینی پڑتی ہے. اور صوفہ پہلے زمانے ایسے تو چھوٹے سے جانگیا پہننا ہوتا تھا، اوپر بنیان ہوتا تھا، ہوتا تھا کبھی ہوتا تھا گاؤں کے اندر مجھو ننگے ہوتے تھے، نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لمبا سا کرتا ہوتا تھا، ایسے بھاگے پھرتے تھے. تو میں ادھر کہیں کھیل رہا تھا مجھے یاد ہے، تو یہاں پر سامنے ایک نیم تھی اور نیم کے درخت کا سایہ ہوتا تھا، تو وہاں مجلس لگی ہوئی. والد صاحب تشریف فرما تھے، حضرت خاص رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے، اور باقی لوگ عقیدت مند ایسے سامنے بیٹھے تھے. تو میں ایسے کھیل رہا تھا تو والد صاحب نے فرمایا بچے کو لے کے آؤ. کہا کہ میرا بیٹا ہے، اور یہ جناب 3-4 سال اس زمانے میں 5 سال سے تعلیم شروع ہوتی تھی، آج تو بچارہ پیدا ہوتی ہے اس کے اوپر لاد دیتے ہیں. پہلے 5 سال سے باقاعدہ تعلیم، 5 سال تک کھیلتے تھے تاکہ موٹے تازے ہو جائیں، تکڑے ہو جائیں، علم کا بوجھ اٹھا سکے. تو خیر تو حضرت نے مجھے سامنے بٹھایا، مجھے یاد ہے، فرمایا کہ منہ کھولو، اور منہ کھولا تو اپنا لعاب میرے منہ میں ڈال دیا حضرت نے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث شریف کے ساتھ جو تھوڑی بہت مناسبت محبت ہے اللہ پوری پیدا فرما دے. اس میں یہ پہلا قدم اور پہلا بیج تھا. پھر اس کے بعد چلتے چلتے حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی والے حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات سے، اور پھر شیخ ہمارے، ان حضرات سے علم سے مناسبت پیدا ہوتی ہے. تو خیر تو حضرت کو یہاں بھیج دیا. تو مولانا ادریس اور کاندھلی رحمۃ اللہ گئے ہیں مفتی حسن صاحب کے پاس، بالکل آخری وقت تھا. تو حضرت بہت پریشان ہیں. حضرت آپ بہت پریشان ہیں. کہا کہ پتہ نہیں ایمان پر میرا خاتمہ ہوتا ہے، نہیں پتہ نہیں ایمان پر خاتمہ. حضرت ہنس کے فرمایا لینے کے لیے دیا تھا، ایمان لینے کے لیے، تم سے واپس لینے کے لیے دیا تھا. جب دیا ہے تو اسی لیے دیا ہے نا، ساتھ لے کے جاؤ. کہتے ہیں حضرت کا چہرہ کھل گیا اور مفتی صاحب بالکل مطمئن ہو گئے، اور تھوڑی دیر بعد کلمہ پڑھ دنیا سے چلے. اللہ نے آمن و ماضی استعمال کیا ہے کہ یہ تو بھائی ایک دفعہ آ گیا، انشاءاللہ کہیں جانے والا نہیں. کانوا یتقون، لیکن تقوی پر تمہیں زور لگانا ہوگا. تقوی ابھی بھی تقوی سے رہنا ہوگا، مستقبل میں بھی تقوی سے رہنا ہوگا. تقوی یہ ہے کہ نفس کے خلاف چلے،
شیطان کے خلاف چلے، معاشرے کے خلاف چلے، اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا، یہی مجاہدہ ہے۔ حکیم الامت خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے ذہن میں آتا تھا اللہ بغیر مجاہدے کے ولایت اور دوستی دے دیتی، لیکن بڑا سخت مجاہدہ رکھتا، المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ تو میرے دل میں بات آتی تھی اتنا مجاہدہ کیوں کرایا جا رہا ہے؟ تو فرمایا میں نے مولانا رومی کا شعر پڑھا، لیکن شیرینی اور لذات مکر حسب اندازہ رنج سفر، کہا کہ منزل کا مزہ انہی کو آتا ہے جن کو منزل پر پہنچنے میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اس لیے ایمان والے جنت میں کہا گیا الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن۔ اور لیکن تقویٰ کیسے آتا ہے؟ تقویٰ کیسے آتا ہے؟ نمبر ایک، خود زور لگانا پڑتا ہے، نفس کو ڈھیلا نہ چھوڑو، سستی اور غفلت، اس لیے کہتے ہیں غفلت سب سے خطرناک ہے۔ انسان کو فکر بھی نہ ہو کہ میں زندگی کیسے بسر کر رہا ہوں، میرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ اس لیے اتقوا کا جو لفظ ہے یہ خود بتاتا ہے کہ آپ کو خود بھی زور لگانا پڑے گا۔ نمبر دو، کونوا مع الصادقین، متقین کی صحبت اختیار کرو، متقی لوگوں کے پاس رہو، تقویٰ آسان ہو جائے گا۔ میرے شیخ فرماتے تھے عارف باللہ شاہ کی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا عجیب فضل ہے، ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں نا تو اس کے آسان کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، ورنہ دنیا کو حکومتیں قانون لاگو کر دیتی ہیں، آپ عمل کر سکے یا نہ کر سکے ان سے کوئی بحث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کرتے ہیں۔ اللہ نے تقوی کا حکم دیا، تقوی آسان کام نہیں ہے۔ نماز کی عادت پڑ جاتی ہے، روزے کی عادت پڑ جاتی ہے، حج عمرے زکوٰۃ دے لیتا ہے، لیکن نفس کے خلاف چلنے کی عادت کبھی نہیں پڑتی۔ بڈھا ہے، جوان ہے، نفس اپنے بار کرتا رہتا ہے آخر تک۔ نفس مطمئنہ تو آخری میں جا کر بنتا ہے، سب سے پہلے تو یہ بار اپنے کرتا رہتا ہے۔ یہ کس طریقے پر؟ کونوا مع الصادقین، اللہ نے فرمایا اس کی آسانی چاہتے ہو خود زور لگاؤ اور متقی لوگوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہیں تقویٰ آسان ہو جائے گا، اس نفس سے لڑنا آسان ہو جائے گا۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ جب انسان نفس کے خلاف مجاہدہ کرتا ہے تو نفس اس کتے کی طرح ہو جاتا ہے جس کتے نے ڈانگ کھائی ہو، آپ سے جوتا کھایا ہو، جس نے آپ سے پتھر کھایا ہو۔ وہ کتا بھونکے گا ضرور لیکن تمہاری ٹانگ تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر نفس میں اتنا اضمحلال آ جاتا ہے، مطالبہ تو پیش کرتا ہے لیکن اس مطالبے میں گزید نہیں سکتا، اس کے اندر اتنی پاور نہیں ہوتی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ مجاہدہ کرتے ہیں، اس کے خلاف چلتے ہیں، اور اس کی آسانی کس سے پیدا ہوتی؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ اور تیسرا، اللہ سے تقویٰ مانگے، اللہ آتی نفس تقویٰ، اللہ تقویٰ دے دے تو مجھے توفیق مانگے۔ علامہ آلوسی نے تو نفس کی تعریف اور اس کا علاج کیا بتایا کہ یہ جو نفس ہے ظلمت، فرمایا ایک اندھیری چیز ہے، سراجہ التوفیق، اس میں روشنی توفیق الہی سے آتی ہے۔ جب اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے اس میں روشنی آ جائے، یہ روشن ہو جاتا ہے، یہ لقامر مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک بہت اونچی نسبت کے حامل، خاندانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں۔ یاد رکھو ایسی محفل جس میں صاحب نسبت لوگ موجود ہوتے ہیں تو پھر میرے شیخ فرمایا کرتے تھے نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے، نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے۔ آج ان کے آنے سے الحمدللہ قلب کو بھی حظ محسوس ہوتا ہے، آپ کو بھی اس کا فائدہ ہے، آپ اولاد ہیں، ہر باپ چاہتا ہے اپنی اولاد کو اچھی خوراک دیں۔ تو آج الحمدللہ اس کا ایک موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ حضرت موجود ہیں مولانا فرمان صاحب درخواستی دام درخواستوں ہوں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ کچھ ملفوظات فرمائیں اور اس کے بعد دعا بھی حضرت کرائیں گے۔ ایک اعلان میں کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی، آج ہمارے اجلاس میں اختتام بخاری شریف کا جو جلسہ ہے اور مجلس ہے وہ انشاءاللہ 28 دسمبر اتوار کے دن 1 سے 4 بجے درمیان ہو۔ آپ نوٹ کر لیں، دیکھو سال میں ایک موقع آتا ہے اور دور کے ساتھی تو 1-2 دن پہلے آ جاتے ہیں اور محفلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اتوار کو ہوتا ہے تو جمعے سے ساتھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ حضرات نوٹ کر لیں، اپنی
جناب دوسرے دوستوں کو بھی لے کر آئے. الحمدللہ بہت سے دوستوں نے تجربہ کیا کہ انہوں نے جو دعائیں مانگی اللہ نے قبول فرمائی. نے خود مجھے فون کر کے کہا کہ بڑے بڑے مسائل تھے اس کی برکت سے اللہ نے حل کر دی. تو 28 دسمبر کو روز اتوار 1 سے 4 بجے کے درمیان باقی جو نظام ہے آئندہ انشاءاللہ اس کے اعلانات باقی آئندہ بھی محافل میں ہوتے رہیں گے. باقی دعوانا ان الحمدللہ.